السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، ارجن ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 65 لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، اور پلیز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن دینی ہے، تو پلیز آپ لوگ بعد میں پھر کامنٹ میں خود بھی پریشان نہ ہونا اور مجھے بھی نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ایک چھوٹا سا میسج ہے آپ لوگوں کے لیے، تو وہ ویڈیو کے لاسٹ تک آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کے 5 بجے کرداوی مینشن کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی، جس میں سے مغیث نکلا تھا۔ وہ ہاتھ میں چابی گھماتا خوش خوش سا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ یقیناً شاہ نے اس کو جس کام کے لیے بھیجا تھا، وہ اس کام کو کامیابی سے کر کے واپس لوٹ رہا تھا، اور اب اپنی کامیابی کا انعام وصول کرنے کا وقت تھا۔ شیز حسن افندی کے منہ سے اپنے لیے تعریف اور داد سننا ہاں موجود ہر شخص کا خواب تھا، مگر یہ داد اکثر مغیث کے حصے میں آتی تھی۔ وہ گیٹ پر پہنچا تو ایک گارڈ ہڑبڑی میں اس کے پاس پہنچا۔ مغیث نے اچنبھے سے دیکھا، کیا باس اندر ہے؟ آج سحری ان کے ساتھ ہی کروں گا۔ مغیث پرجوش تھا۔ کیا تم کچھ نہیں جانتے؟ گارڈ نے ہلکان ہوتے ہوئے سے کہا، تو مغیث نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ باس کو ایجنسی والے لے گئے ہیں۔ واٹ؟ مغیث پر حیرت اور صدمے کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ہاں، وہ لوگ ان کو لے گئے ہیں۔ اور ابراہیم؟ ابراہیم ابراہیم کہاں ہے؟ مغیث نے اب کی بار گارڈ کو گریبان سے پکڑا تھا۔ ابراہیم اور حسن کی دشمنی بس چند لوگ ہی جانتے تھے، جس میں سے ایک مغیث تھا۔ باقیوں کی نگاہ میں ابراہیم بس حریہ کا شوہر، کرداوی کا داماد اور حسن کا بہنوئی تھا۔ وہ لوگ تو چلے گئے۔ وہ لوگ؟ مغیث کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ ہاں، باس کی بیوی یعنی میڈم اور ابراہیم۔ واٹ؟ اور تم لوگ اتنے آرام سے اب بتا رہے ہو؟ وہ دہاڑا تھا۔ تمہارا نمبر بند تھا۔ مشن پہ جاتے ہوئے مغیث اپنے پیچھے موجود لوگوں سے رابطہ ختم کر کے جایا کرتا تھا، یوں کہ اگر وہ کہیں بھی مارا جائے تو اس کی لاش کو بھی کوئی اس کے ٹھکانے نہ پہنچا سکے۔ گاڑیاں نکالو۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس دن مجھے زندہ گاڑ کر تم لوگ تو چلے گئے تھے، مگر کسی نے مجھے وہاں سے نکال لیا تھا۔ جوزف نے ہنستے ہوئے کہنا شروع کیا۔ کس نے؟ وہ بنا کسی تاثر کے بولا۔ کوئی تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ گورسی کا آدمی تھا۔ جوزف نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ اور تم نے سب بک کر دیا؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے مار ڈالا تھا تم نے شاہ، اور تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ میرے پاس جو کچھ تھا میں ایجنسی کو مہیا کر چکا ہوں۔ جوزف کا کہنا تھا کہ حسن نے گردن ایک جانب گرائی اور ایک گہری نگاہ جوزف پر ڈالی۔ جوزف لرز سا گیا۔ وہ زخموں سے چور تھا، مگر وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ بھی جوزف تھا، شاہ کی طرح کا ایک درندہ۔ اتنا بزدل، گھٹیا اور بے کار انسان پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ حسن نے ایک زہر آلود نگاہ اس پر ڈالی۔ اب تم جو بھی کہو، اگر میں مروں گا تو تم بھی مرو گے، اگر میں ڈوب گیا ہوں تو بچو گے تم بھی نہیں۔ جوزف ایک بار پھر سے ہنس دیا۔ وہ تو اپنے خیال میں مر چکا تھا۔ اس کو ایک اور زندگی ملی تھی، اور زندگی میں وہ شاہ کو برباد کرنا چاہتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے اس کو خود ہی فنا کیوں نہ ہونا پڑے۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھا تو جوزف کی ہنسی تھم گئی۔ دوسرے کمرے میں موجود ٹین کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ لوگ اس کے اگلے قدم کی انتظار میں تھے۔ حسن چلتا ہوا اس کے شیشے کی دیوار کے آس پاس آیا۔ اس نے چھپ کر وہاں دیکھا۔ اس کو وہاں اپنا عکس دکھائی دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے پار وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حسن نے ایک پراسرار سی نگاہ ان لوگوں پر ڈالی۔ وہ بنا دیکھے بھی ان کو دیکھ سکتا تھا۔ ان لوگوں پر ایک عجیب سا روب طاری ہوا۔
وہ لوگ ہڑبڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹے، مانو حسن اس دیوار کو توڑ کر ہی ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ پھر اس نے گردن ٹیڑھی کی اور ایک آخری نگاہ ان لوگوں پر ڈالتا پیچھے ہٹا۔ وہ مڑا اور جا کر جوزف کے عقب میں کھڑا ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جوزف بیٹھا رہا اور وہ جانتا تھا کہ حسن کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ حسن دوہرا ہوا اور اپنا چہرہ جوزف کے کان کے پاس کیا۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں کچھ دیر مہلت کیوں ملی تھی؟ کیوں؟ جوزف کی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی لرز رہی تھی۔ تاکہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ ہاں میں کر چکا ہوں توبہ، جوزف نے بنا دیکھے ہی جواب دیا۔ تو پھر توبہ کرنے والے کو زیادہ دیر نہیں جینا چاہیے نا؟ کیوں؟ جوزف نے تھوک نکلا۔ کیونکہ وہ دوبارہ گناہ سرزد ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ اس پار کھڑے آفیسرز کچھ خاص سن نہیں پا رہے تھے۔ وہ بس دیکھ رہے تھے کہ حسن جوزف کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ ہاں تم صحیح کہتے ہو۔ جوزف کسی روبوٹ کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ میں ہمیشہ صحیح کہتا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور جا کر آرام سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہی آفیسر آیا۔ وہ حسن کو واپس لے جانے کے لیے آیا تھا کیونکہ ان دونوں کی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ حسن کو لے کر جوزف کے پاس سے گزرا تو جوزف نے جھٹکے سے اس کی بیلٹ کے ساتھ نصب پستول نکالی۔ اس کے ہاتھ نہیں باندھے گئے تھے اس لیے وہ ایسا کر پایا۔ کسی کے سمجھنے سے پہلے ہی وہاں گولی چلی۔ وہ لوگ ہال میں کھڑے تھے کہ گیٹ ایک بار پھر سے کھل گیا۔ وہاں کی گارڈز اندر داخل ہوئے۔ وہ لوگ جدید اسلحے سے لیس تھے۔ وہاں موجود شیشے کی کھڑکی سے ابراہیم باہر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ ابراہیم کی نگاہوں کا تعاقب کرتے سب نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ لوگ ان کی حقیقت جان چکے تھے۔ اب خاموش جنگ مزید نہیں چل سکتی تھی۔ اب وہاں شور برپا ہونے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ابراہیم نے سفیر کو اشارہ کیا۔ وہ کچھ گارڈز کی مدد سے قیدیوں کو وہاں سے لے گیا۔ وہ لوگ ایک خفیہ ٹنل میں چلے گئے تھے جو کہ کسی بنکر کی طرح بنا ہوا تھا۔ قیدیوں کو وہاں چھوڑ کر سفیر اور باقی گارڈز واپس آئے۔ ہال کا دروازہ ٹوٹا تھا۔ وہ آتے ہی ان لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ یا اللہ! اینا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ اس کے قریب ہوئی۔ ابراہیم نے کہا تھا یہ ایک خاموش جنگ ہوگی۔ پھر یہ سب باہر سے آتی گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز ان لوگوں کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ اینا کا تو حلق خشک ہو رہا تھا۔ اٹس اوکے، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ نے اینا کو دلاسا دیا۔ بابا کہاں ہے؟ اینا پھڑ پھڑائی مگر عائشہ نے اس کو وہیں جکڑ لیا۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اینا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ محفوظ ہی ہے، پلیز تم حوصلہ رکھو۔ اس طرح تم باہر جاؤ گی تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ باقی سب کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہو۔ عائشہ نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کی مگر اینا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کو بس اپنے بابا کی فکر تھی۔ ابراہیم کے گارڈز نے پہلے ہی اپنی جگہ سنبھال لی تھی اور شاہ کے گارڈ نے چونکہ سامنے سے حملہ کیا تھا اس لیے وہ خود ہی نہ سنبھل پائے تھے۔ ابراہیم کی ٹیم اوٹ سے چھپ کر وار کر رہی تھی اور شاہ کے گارڈز بنا کسی ڈھال کے ہال کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ جلدی ابراہیم کی ٹیم ان لوگوں پر بھاری پڑنے لگی۔ وہ ایک ایک کر کے شاہ کے گارڈز زمین بوس ہونے لگے۔ ابراہیم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ گارڈز مارے گئے اور کچھ کو ابراہیم کی ٹیم نے گرفتار کر لیا تھا۔ یہ اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ سفیر کہکہ لگاتا ہوا سامنے۔ اب حسن کے گرینیڈ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ہاں اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ زرار کی آواز دھیمی سی تھی۔ سفیر نے پلٹ کر دیکھا تو زرار اپنے پیٹ سے بائیں جانب ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا اور خون ٹپ ٹپ کر رہا تھا۔ بھائی، سفیر نے لپک کر زرار کو تھام لیا تھا۔ ابراہیم بھی اس کی جانب لپکا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ابراہیم نے زرار کو سہارا دیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں مگر شاید
گردہ ضائع ہو جائے۔ اس نے کرب سے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولی۔ میں دے دوں گا گردہ بھائی، تم بس سنبھالو خود کو، سفیر نے نم آواز میں کہا تو ابراہیم نے اس نوجوان سے لڑکے کو دیکھا۔ چلو تم۔ ابراہیم اس کو سہارا دے کر ایک کمرے میں لایا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اینا اور عیشا بھاگ کر دروازے تک گئیں۔ زرار کو زخمی دیکھ کر ان دونوں نے اپنی چیخیں روکی تھی۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے ان دونوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور زرار کو بیڈ پر ہی لٹا دیا۔ پھر اس نے وہاں سے بڑا سا کپڑا اٹھایا اور اس سے زرار کا خون روک دیا۔ ان لوگوں کو اب جلدی جلدی وہاں سے نکلنا تھا۔ میرے بابا؟ اینا نے بھیگی سی آواز میں پوچھا تو ابراہیم نے بے بسی سے اس معصوم کو دیکھا۔ وہ ان قیدیوں میں نہیں ہے۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ کہاں ہے میرے بابا؟ اینا کی حلق کی رگیں بیٹھ چکی تھیں، وہ چلا بھی نہ پائی تھی۔ عیشا نے اس کو کندھے سے پکڑ کر ساتھ لگایا تھا۔ ہم ان کو بھی ڈھونڈ لیں گے، فی الحال یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ابراہیم اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہاں سے چلا گیا۔ سفیر عیشا کو زرار کا خیال رکھنے کی تائید کرتا پیچھے ہی لپکا۔ وہ لوگ قیدیوں کو لینے کے لیے دوبارہ بنکر میں جانے لگے تو راستے میں ہی ان کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ وہ لوگ وہیں پتھر بن گئے۔ کیا ہوا غور سے؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ مغیث تھا جو کہ شیطانی ہنسی ہنستا ہوا ان کے راستے میں کھڑا تھا، مگر مغیث کی بس آواز ہی آئی تھی کیونکہ اس کے اور ابراہیم کے راستے میں کچھ لوگ حائل تھے اور ابراہیم ان چہروں کو پہچانتا تھا۔ گھٹیا بے غیرت انسان! ابراہیم غصے سے جبڑے بھینچ رہ گیا تھا۔ ہمارے آدمیوں کو تو بھون دیا، اب دیکھتے ہیں تمہارا یہی ہاتھ تمہارے اپنے ساتھیوں پر کیسے اٹھتا ہے۔ مغیث ہنس دیا۔ ابراہیم نے بے بسی سے اپنے سامنے کھڑی اس فوج کو دیکھا۔ وہ لوگ قیدی نہیں تھے، نہ وہ لوگ حسن کے آدمی تھے۔ وہ لوگ ابراہیم کے مجاہد تھے جن کو حسن اپنی کٹ پتلیاں بنا چکا تھا۔ اب ایک نیا امتحان ابراہیم کے سامنے اپنا پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ ایک ایسا فتنہ تھا جس کا سر کو چلنا ابراہیم کے لیے اس دنیا کا سب سے کٹھن کام تھا۔ وہ لوگ اس کے مجاہد تھے، مگر ان کے دماغ اس وقت حسن کے کنٹرول میں تھے۔ حسن نے مجاہدین کی بڑی تعداد کو اپنے کلٹ کا حصہ بنایا۔ وہ لوگ چلتے پھرتے بم تھے، وہ لوگ چلتے پھرتے ہتھیار تھے، خودکش ہتھیار جو کہ کسی کو مرنے یا مرنے سے پہلے سوچتے نہیں تھے، کیونکہ ان سے ان کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی گئی تھیں۔ وہ لوگ بنا کسی ہتھیار کے بھی سامنے والے کو شکست دے سکتے تھے، کیونکہ انسان کو دو چیزیں کمزور کرتی ہیں، ایک خوف اور ایک درد۔ ان لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف ختم کر دیا گیا تھا ان کے دماغوں کو قابو کر کے، اور درد اب ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کون کون سے ڈرگز ان کی نسوں میں اتارے گئے تھے کہ وہ لوگ کسی بھی قسم کے درد کے احساس سے عاری تھے۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور مڑ کر اپنے پیچھے موجود سپاہیوں کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر! ابراہیم نے آج نعرہ لگایا تھا، اللہ اکبر! سب نے اس کے نعرے کا جواب دیا تھا۔ مغیث ہنستا جا رہا تھا۔ آج ابراہیم کے ضمیر پر ایک بہت بڑے بوجھ کا اضافہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ سحری کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آئی۔ نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ اس نے سکون سے اپنی نماز ادا کی تھی، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی، مگر یہ ایسی بے چینی تھی کہ جسے اس نے خشوع میں اضافہ کیا تھا۔ جتنا دل گھبرا رہا تھا وہ اپنے سجدوں کو اتنا ہی طویل کر رہی تھی۔ دل میں اٹھتا انچانا سا خوف اب سانسوں میں گھلنے لگا تھا۔ دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا اور اب سانس اکھڑنے لگے۔ اس نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میرا دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سینہ مسلا، کیونکہ وہاں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا اور حلق میں الگ تکلیف تھی۔ سانس رکنے لگی تو اس نے سر سجدے میں گرا دیا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ہاں اللہ! بالآخر اس کی گھٹی گھٹی سی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ دینا ہنوز سو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس مخملین جائے نماز میں جذب ہو رہے تھے، مگر دل تھا کہ مزید بے چین ہو رہا تھا۔ سانس باقاعدہ اٹک رہی تھی، دھڑکنیں بہت تیز تھی، اتنی کہ
اس کو ان دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ اپنے پورے وجود میں ارتعاش پیدا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ یہ بے چینی کیسی ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا رب ہے، میری جان تیرے قبضے میں ہے، میری ہر سانس تیرے حکم کی تابع ہے۔ اگر تیرا حکم ہوگا تو اگلی سانس میرے مقدر میں ہوگی، ورنہ یہ سانسوں کی ڈور پل میں ٹوٹ کر بکھر جائے گی اور سانس لینے کو رکے۔ مگر یا اللہ، میں تجھ سے اپنے شوہر کی سلامتی کی اپیل کرتی ہوں۔ وہ شخص میری کل کائنات ہے، اس کو سلامت رکھنا، اس کو اور میرا ساتھ سلامت رکھنا، اس کا سایہ اس کے بچوں کے سر پر سلامت رکھنا۔ وہ یہ سانس میں بولی تھی کہ کہیں اگلی سانس آخری سانس نہ ہو۔ ہتھیار پھینک دو، ابراہیم نے سر تاثرات لیے حکم دیا تو پیچھے کھڑی ٹیم نے اس کو اچھمبے سے دیکھا۔ سامنے وہ موت کے سائے کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں خنجر تھے اور ابراہیم ہتھیار پھینکنے کا کہہ رہا تھا۔ مغیث کے کہہ کے گونج رہے تھے، لیکن بھائی، سفیر کے الفاظ اس کا ساتھ تک نہ دیا تھا۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر سفیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ سفیر ہڑبڑایا۔ تو کیا اپنے بھائیوں پر ہاتھ اٹھاؤ گے تم؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سفیر نے بے بسی سے ابراہیم کو دیکھا۔ مگر بھائی، ایسے تو اگر ہماری موت ایسے لکھی ہے تو ایسے ہی صحیح، مگر میں ان لوگوں پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کاٹنا پسند کروں گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ باقی لوگ ابراہیم کے فیصلے پر حیران تھے۔ ابراہیم نے مڑ کر ایک نظر ان سب پر ڈالی۔ وہ ایک ٹنل نما جگہ پر تھے جہاں بس واپسی کا ایک ہی راستہ تھا۔ دوسری جانب کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجاہدین کو ایک بنکر میں رکھا ہوا تھا اور وہ بنکر باہر سے بند تھا اور ٹنل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں سے معمولی سی روشنی پھوٹ رہی تھی اور وہ روشنی دیوار میں لگی قندیلوں سے پھوٹ رہی تھی۔ اگر کسی کو موت کا خوف ہے تو واپس جا سکتا ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، اس نے کہا تو ان سب میں بے چارگی سے ابراہیم کو دیکھا۔ وہ بھلا ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ لوگ تو اس کے ساتھ جینے مرنے کے لیے آئے تھے، وہ کیسے اس کو چھوڑ سکتے تھے؟ ان قندیلوں سے نکلنے والی روشنی کی قسم، میں تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ تم لوگ چاہو تو جا سکتے ہو، میں کبھی سوال نہیں کروں گا۔ آرزدگی سے مسکرایا۔ وہ اس موت کے گہرے سائے تلے بھی مسکرایا تھا۔ ٹیم نے ایک پل کے لیے مزید نہ سوچا اور اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دیے۔ مغیث فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ بہت مبارک ہو گورسی، موت کو مبارک ہو گورسی، اس نے ایک نعرہ لگایا تو وہاں سے پلٹ گیا۔ ابراہیم نے پلٹ کر اپنے سامنے کھڑے ان مجاہدین کو دیکھا جو کہ آنکھوں میں نفرت لیے اسی کو گھور رہے تھے۔ وہ لوگ اس پر حملہ کرنے کو تیار تھے۔ آ جاؤ، اگر میری جان لے کر تم لوگوں کا جلال ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ ان سب کی آنکھیں ایک ہی جگہ ساکت تھیں۔ وہ پتلے معلوم ہوتے تھے جن کی اپنی سوچ سمجھ کر نہ ہو۔ وہ بس حکم کے غلام تھے اور حکم دینے والا ان کو حکم دے کر جا چکا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا۔ اس نے اپنا خنجر ہوا میں بلند کیا۔ ابراہیم نے نہتے ہونے کے باوجود مزاحمت کی اور اس سے وہ خنجر چھین لیا۔ ایسا کرنا تھا کہ وہاں ایک خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب سمجھ چکے تھے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ یا اللہ، میری ہر سانس پر تیری حکومت ہے، مگر میرے دل کی مسن پر وہ شخص قابض ہے۔ تیری بات وہی ہے جو میرے دل پر حکمرانی کرتا ہے۔ میرے مالک، اے میرے حکمران، اے میرے حقیقی خدا، میرے مجازی خدا کو سلامت رکھنا۔ اس نے اپنا آنسوں سے تر چہرہ سجدے سے اٹھایا اور یوں ہی بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ اس کے ہاتھ اس کی خالی گود میں گرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھ سامنے کیے اور اللہ کے سامنے ایک بار پھر سے پھیلا دیے۔ تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حیا کرتا ہے نا، تو میری بھی التجا قبول کر لے اور میرے ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹانا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب وہ باقاعدہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ وہ ابھی بیٹھی تھی کہ دینا کرسمس آئی
اور اگلے ہی پل دینا کے رونے کی آواز آئی۔ صفا نے جلدی سے اپنا چہرہ پہنچا، چائے نماز سمیٹی اور اٹھ کر دینا کے پاس آئی۔ دینا، میرا بیبی، میری چندا، میری گڑیا، اور اس کو محبت سے اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا گئی۔ بابا، دینا روتے ہوئے مسلسل اپنے باپ کو پکار رہی تھی۔ صفا کے آنسو ایک بار پھر سے جاری ہوئے۔ دینا، آپ کے بابا کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف ناک لیے ناراض سی کہتی دینا کے ساتھ دینا کی پیٹھ سہلانے لگی، مگر دینا روئی جا رہی تھی۔ دینا، کیا ہوا گڑیا؟ اس نے دینا کو اپنی گود میں لٹاتے اس کا چہرہ صاف کیا۔ وہ اب سسک رہی تھی۔ صفا نے بے اختیار ہوتے ہوئے دینا کا ماتھا چوما، پھر اس کے گال چومے۔ دینا مس بابا۔ دینا کے الفاظ پر صفا کی دنیا رک گئی۔ I miss him too۔ ایک اور آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ دینا نے اس کے آنسو دیکھے تو ایک پل میں رونا بند کر دی۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ صفا مسکرائی اور دینا کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ دینا کیا کھائے گی؟ وہ اس کو بہلا رہی تھی۔ جس نے آنکھیں مٹکائیں تو اس کی آنکھوں میں ستارے ٹمٹمانے لگیں گے، بالکل جیسے سجل کی آنکھوں میں ٹمٹماتے تھے۔ صفا کے دل میں ایک بار پھر سے ہال اٹھا تھا۔ اس نے جھک کر ایک بار پھر سے دینا کے چہرے کا وہ ہر نقش چوما تھا جو سجل سے مماثلت رکھتا تھا۔ انویسٹیگیشن روم میں عجیب ہلچل سی مچ گئی تھی۔ زمین پر وہ گرا ہوا تھا، اس کے دماغ سے خون ابل رہا تھا۔ وہ اوندھے منہ گرا ہوا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اہلکار نے حسن کو چھوڑا اور جھک کر جوزف کی گردن کی نس پر 2 انگلیاں رکھی۔ اسی دوران دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا تھا۔ اندر 5 سیکیورٹی اہلکار اور 2 آفیسرز داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نگاہ سامنے ڈالی جہاں وہ پرسکون سا کرسی کے پرسے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ پھر وہ لوگ ہڑبڑا کر جوزف کی جانب بڑھے تھے جو کہ زمین پر اب مردہ حالت میں پڑا تھا۔ آفیسر نے اہلکار کی جانب دیکھا جو کہ جوزف کی سانسیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر کھلایا تو آفیسر نے مٹھیاں بھینچ لی۔ حسن بنا کسی تاثر کے بیٹھا تھا۔ آفیسر مٹھیاں بھینچے ہی اس کے پاس پہنچا۔ اس نے کرسی کے دونوں بازو پر اپنے ہاتھ جمائے اور حسن کے سامنے جھکا۔ حسن نے آئیبرو اٹھائے۔ کیا کیا ہے تم؟ وہ جبڑے بھینچے غرایا۔ حسن نے کندھے اچکا دیے۔ بولو آفندی۔ آفیسر نے دہاڑتے ہوئے کرسی کے بازو پر ہتھیلی زور سے ماری۔ حسن نے مسکراہٹ ضبط کی جس کو دیکھ کر آفیسر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ حسن کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ حسن نے گردن کو دائیں بائیں جانب جھٹکا دیا تو کڑاکے کی آواز آئی۔ پھر اس نے یوں ہی اپنے کندھوں کو گھما کر مانو تکام دور کی۔ اس کے ہاتھ ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آفیسر کے سامنے کیے اور اشارہ کیا۔ آفیسر مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ خود دیکھ لو، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو میں کیسے کسی کو قتل کر سکتا ہوں؟ وہ بھی اس کو تمہاری کسٹڈی میں۔ کیا تم اتنے غافل تھے کہ تمہاری کسٹڈی میں موجود شخص نے خودکشی کر لی اور تم اس کو روک تک نہ سکے؟ وہ معنی خیز مسکرایا اور اپنی تیز تلوار کی دھاڑ جیسی آنکھیں آفیسر کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ وہ بری طرح بوکھلایا۔ تم نے اس سے کچھ کہا تھا؟ کیا تم نے سنا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ حسن اسی طرح اس کو اپنی آنکھوں سے قید کیے بولا۔ آفیسر ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ وہ میں معلوم کر لوں گا مگر تم بھول جاؤ کہ اب تم اس جیل سے بھی کبھی رہا ہو سکو گے۔ اس نے اپنے جبڑے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہاں حسن کا ایک جاندار کہکا گونجا جس نے اس انویسٹیگیشن روم کی در و دیوار پر وحشت طاری کر دی۔ کچھ دیر بعد کہکا تھم گیا۔ اب وہاں خاموشی تھی، سناٹا۔ اس دنیا میں ابھی تک وہ جیل بنی نہیں جو شیز حسن آفندی کو قید کر سکے۔ وہ آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کو چیلنج کر گیا۔ آفیسر خود پر ضبط کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اہلکار نے حسن کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، وہ اس کو لے کر جا رہا تھا۔ حسن نے دروازے میں پہنچ کر ایک نظر
مڑ کر جوزف کو دیکھا۔ جہنم مبارک! وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایک خنجر فضا میں بلند ہوا اور ابراہیم کے سینے میں پیوست ہوا۔ اگلے ہی پل وہاں سناٹا چھا چکا تھا، سب لوگوں کی حرکت رک چکی تھی۔ جو جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا۔ سامنے وہ لڑکا کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اور اس کا ہاتھ ابھی تک اس خنجر کے دستے پر تھا اور آدھا خنجر ابراہیم کے سینے میں پیوست تھا۔ بھائی! سفیر کے الفاظ بکھر گئے۔ ابراہیم نے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ چلو، اسی خوشی میں تمہیں 2 دن کی چھٹی۔ جاؤ گھر والوں کے ساتھ موج مستی کرو۔ ابراہیم مسکرا کر کہتا ہوا واپس مڑا کہ اس کے قدم رک گئے۔ سر، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا سر جھکائے کھڑا تھا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں گرب اترا۔ سر، دراصل میرا خاندان فلسطین زیارت کے لیے گیا تھا، مگر ایک حادثے کی نظر ہو گیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ کیا ہوا تھا؟ کون سا حادثہ؟ ابراہیم نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے جواب دیا، وہ ایک راکٹ لانچر حملہ تھا۔ ان کی گاڑی اڑ گئی۔ اس لڑکے نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ بے تاثر تھا۔ سمجھ گیا۔ ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم جاؤ، یہ سارے سپاہی تمہارا خاندان ہی ہیں، ان کے ساتھ موج مستی کرو، ٹھیک ہے نا؟ ماضی کا سایہ سا لہرایا۔ ابراہیم کی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکا کھڑا تھا۔ شدید درد کی ایک لہر سی اٹھی تھی سینے میں، اور بھل بھل کر کے خون نکلا تھا جو اس تاریک ٹنل کے فرش پر گرا کر اسی تاریکی کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، ابراہیم نے بکھرتے الفاظ میں کھڑے لڑکے سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں سے حرکت کی۔ بھائی! سفیر چلایا۔ ابراہیم نے وہیں سے ہاتھ کھڑا کر کے سفیر کو روک دیا، جو جہاں تھا ٹھہر گیا۔ خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ خون کی بو ان سب کے نتنوں سے ٹکرائی۔ انہوں نے گردنیں موڑی اور ابراہیم کو دیکھا۔ ابراہیم اپنے ضبط کی انتہا پر تھا، مگر اس نے خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کیے رکھا۔ وہ سب لوگ جن کے ہاتھوں میں خنجر تھے، وہ ابراہیم کی جانب بڑھنے لگے۔ سفیر کی آنکھوں سے نمکین مایا بہنے لگا۔ چھوڑ دو سب کو، ابراہیم نے بھاری ہوتی آواز کے ساتھ حکم دیا تو اس کی ٹیم نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ وہ ساری کٹ پتلیاں آزاد ہو گئیں اور اب وہ ایک دائرے کی شکل میں ابراہیم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک حالہ سا بن گیا تھا ابراہیم کے گرد، موت کا حالہ۔ یعقوب اس وقت اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، جبکہ مرجان اپنے بیڈ پر پڑا اپنا بیگ پھیلائے بیٹھا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ سامنے سے فاطینہ کو گود میں اٹھائے کھڑی تھی۔ یعقوب مسکرایا۔ آ جائے آنٹی، اس نے خوش دلی سے صفا کو خوش آمدید کہا۔ صفا بوجھل قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور یعقوب کے خالی بستر پر بیٹھ گئی۔ دینا کو گود میں لٹایا اور اب دوبارہ سونے کی تیاریوں میں تھی۔ مرجان نے ایک اچٹنی نگاہ صفا پر ڈالی۔ وہ بجھی بجھی سی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئی تھی۔ اس کے سرمئی آنکھوں میں سرخ ڈورے سے تھے۔ مرجان نے سب کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ صفا نے مرجان کی نگاہوں کی تپش محسوس کی تو اس کی جانب گردن موڑی۔ مرجان دوبارہ اپنے بیگ پر جھک گیا۔ کیا کر رہی ہو مرجان؟ اپنا بیگ سیٹ کر رہا تھا۔ وہ اسی طرح جھکا ہوا بولا۔ اور یعقوب تم؟ میں ایک معافی نامہ لکھ رہا ہوں، وہ مصروف سا بولا۔ صفا کے ماتھے پر بل پڑے۔ معافی نامہ؟ کیسا معافی نامہ؟ آیت کو مرجان کی وجہ سے جو بھی تکلیف اور مشکل اٹھانی پڑی، اس کی معافی۔ یعقوب مصروف سا بولا تو مرجان کے بیگ میں کتابیں رکھتے ہاتھ رکے۔ کیا مرجان نے بولا لکھنے کو؟ صفا نے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ نہیں، میں یہ خود لکھ رہا ہوں۔ وہ بہت ہرٹ ہوئی ہے، شاید اس سے مان جائے۔ اور تم یہ کس کے بہاف پر لکھ رہے ہو؟ مرجان نے جبڑے بھینچ کر مڑے بنا پوچھا۔ آف کورس اپنی بہاف پر، کیونکہ مجھے تم سے ایسی پیش قدمی کی امید نہیں۔ یعقوب اچھا خاصا ناراض دکھائی دیتا تھا۔
मगर मैंने इसको धक्का नहीं दिया था। मरजान चिल्लाया। चिल्लाओ मत मरजान। याकूत अपना डेस्क छोड़कर खड़ा हुआ। वो दोनों आमने सामने खड़े हुए। सिफा का दिल धक से रह गया। याकूत। सिफा ने दीना को देखा जो कि सो चुकी थी। वो इसको लुटाती अपनी इनके पास पहुंची। वो तो अपने बोझल दिल को सहारा देने इनके कमरे में चली आई थी और यहाँ अलग ही माहौल बन चुका था। ये तुम कैसे बात कर रहे हो भाई? सिफा ने याकूत के बालों पर हाथ फेरा। आंटी, आप नहीं जानती ये बहुत कुछ कर जाता है और हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता। इसने मिर्जान की घूरी को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। मैं जानता हूँ जो मिराल ने कहा वो सच था, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसके साथ जो कुछ हुआ इसमें ज़रूर मिर्जान का हाथ था। और अब आयत, आंटी, वो इतनी मासूम है कि इसने इसका क्या बिगाड़ा है? वो तो खुद अपने पेरेंट्स की वजह से इतनी अपसेट रहती है और इसने इसको मज़ीद हर्ट कर दिया। याकूत की आवाज़ भीग गई। ओके ओके, इट्स ओके। सिफा ने याकूत को अपने साथ लगाया। मरजान को देख कर रह गया। मैंने नहीं किया इसके साथ कुछ, वो बोला था, मगर वो आवाज़ ज़ुबान से नहीं दिल से निकली थी। इसलिए वो दोनों इसकी बात को सुन ही ना रहे थे। सिफा ने याकूत के बाल सहलाते हुए इसको अपने साथ लगाए रखा। वो बहुत उदास था। मरजान ने अगर गलती की है तो वो माफ़ी मांगेगा। तुम उदास मत हो। सिफा ने याकूत का चेहरा हाथों में भरकर सामने किया। मरजान की नज़र एक ही सिमत में ठहरी हुई थी। तुम अकेले जाओगे, सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। मिराल के अल्फाज की बाज़गर्द इसको सुनाई दे रही थी। मरजान ने पलकें झपकी और जाकर दोबारा बेड पर बैठ गया। इसका टैब इसके बेड पर पड़ा था। इसने वो टैब उठाया और इसको ऑन किया तो वॉलपेपर पर इब्राहिम और इसकी तस्वीर थी। कितना खुश और महफूज था वो अपने बाप की मौजूदगी में। इसका बाप जो गम को इसके सीने से निकलने से पहले ही चुन लिया करता था, और वो तो इस वक्त रो भी नहीं सकता था, क्योंकि इसको रोने के लिए इब्राहिम की इजाज़त दरकार थी और इब्राहिम से इसका फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं हो सका था। वो यूं ही इब्राहिम की तस्वीर को देखता रहा। वो दोनों बाप आपस में लड़ते थे, मस्ती करते थे। मरजान के लिए जो इब्राहिम था वो कोई और नहीं बन सकता था। इसने गैलरी ओपन की तो इब्राहिम की एक दिन पहले की तस्वीर सामने आई, जिसमें इसके आरस पर सुर्खी थी और इस सुर्खी का बाइस मरजान था। मरजान ने बेख्तियार इसकी तस्वीर में इसके आरस पर हाथ फेरा। आई एम सॉरी बाबा, इसने एक बार फिर से कहा, मगर आवाज़ दिल से निकल कर हलक में दम तोड़ गई। सिफा याकूत को लिए स्टडी टेबल पर खड़ी थी और इसका लिखा गया मुआफ़ीनामा पढ़कर देख रही थी। बाबा जल्दी वापस आ जाएंगे। माँ बाप की गैर मौजूदगी में कोई हमारी बात का यकीन नहीं करता। इसके हलक में फिर से दर्द उठा था। मरजान ने बेख्तियार अपने गले पर हाथ रखा और बेड से उतरकर कमरे से निकल गया। सिफा ने की नक्कियों से इसको जाते हुए देखा। इसका दिल दुखा था, मगर मरजान को अपने किए के बारे में सोचना चाहिए था। वो सारी दुनिया के सामने तो इसकी वकालत कर सकती थी, मगर वो ये भी चाहती थी कि मरजान अपने लिए अपने किए के बारे में सोचे। वो इसकी नज़र में बेगुनाह था, मगर वो चाहती थी कि मरजान एक बार अपनी अदालत में भी हाज़िरी लगाए और देखे कि कहीं वो वाकई मुजरिम तो नहीं। वो इसको वक्त देना चाहती थी। वो इसको तहफ़्फ़ुज़ दे चुकी थी पूरी दुनिया के सामने इसका यकीन करके, मगर इसको इतना इतारक का मौका भी देना चाहती थी, इसको तन्हाई देकर। समंदर की लहरें एक बार बुलंद हुईं और फिर आखिर सिनाई के जजीरे से टकरा कर पलट गईं। किनारे पर मौजूद पत्थरों से वो लहरें अपना माथा पटकने के बाद अब वापस लौट रही थीं। समंदर किनारे मौजूद पत्थर अपनी पूरी आबोताब से मौजूद थे, जिनका वो देव कामत लहरें कुछ न बिगाड़ पाईं। वो एक सुराही जजीरा नुमा है जहाँ पानी और रेत दोनों मौजूद हैं। एक ऐसा सहरा जिसके सीने में पानी बहता है। कदर का सबसे अनमोल तज़ाद, सबसे अनमोल संगम
اور سب سے انمول نظارہ۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اچھا جی، میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن دینا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ لاسٹ کچھ دنوں سے جو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو مینس کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے میں نے کچھ اینٹی بایوٹکس وغیرہ لی تھی، تو پھر اس کے بعد میرا اسٹمک بہت زیادہ اپسیٹ تھا۔ اب مجھے اسٹمک میں اتنا شدید والا انفیکشن ہوا ہوا ہے کہ میں بات کرتی ہوں یا بولتی ہوں نا تو میرے مسلس پل ہوتے ہیں اسٹمک کے پاس، تو مجھے ڈاکٹر نے جو ہے وہ اب 2 3 دن کا ریسٹ کا کہا ہے کہ آپ ریسٹ کریں، زیادہ نہ بولیں، اور اس کے علاوہ میرے نا ماؤتھ السر بھی ہوا ہوا ہے، مینس کہ منہ میں چھالے وغیرہ ہوئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے بولنے میں بھی بہت جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو پلیز آپ لوگ، میری طرف سے چھوٹی سی معذرت ہے آپ لوگوں کو کہ میرے ریگولر ایپیسوڈ جو ہے میں کوشش کرتی ہوں، آپ لوگ ناراض بھی بہت ہوتے ہیں کہ آپ آپی ریگولر ایپیسوڈس نہیں دیتی، لیکن میری خود کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ابھی بھی میں نے بہت مشکل سے جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے، کچھ ٹیکس لیے ہیں بیچ میں، تو امید ہے آپ کو میری مجبوری جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک نیو چینل بنایا ہے جس کا نام ہدا ناولس ہے، تو آپ جائیں اس کو جا کے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جیسے طبیعت بہتر ہوتی ہے وہاں پر آپ لوگوں کو ایک سے ایک کنٹینٹ ملے گا، اور کیونکہ یہ والا جو چینل ہے نا، اس پر جو ہے وہ بہت سارے ناولس ایک ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ کھچڑی سی پک جاتی ہے، تو آپ لوگوں کی ریکویسٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ یہ والا ناول ریڈ کر دیں، وہ والا ریڈ کر دیں۔ آپ لوگ بہت محبت سے کہتے ہیں لیکن پھر میں اس کو پورا نہیں کر سکتی نا، تو کچھ رائٹرز پرمیشن نہیں دیتی اور کچھ کی رائٹرز دے دیتی ہیں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سارے ناولس جو ہے وہ ایک ساتھ اپلوڈ کروں۔ تو اس چینل پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایپیسوڈس وغیرہ نیو مل جایا کریں گے، نیو ناول سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ بس آپ لوگوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں جلدی سے بہتر ہو جاؤں اور اپنی روٹین پر آ جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔